حسین کا کیسے بھلا بیان ہو رتبہ حسین کا، کعبے کا تاج بن گیا سجدہ حسین کا۔ کیسے بھلا بیان ہو رتبہ حسین کا، کعبے کا تاج بن گیا سجدہ حسین کا۔ جب تک حسین نوکے سینہ پر رہے بلند، قرآن دیکھتا رہا چہرہ حسین کا، قرآن دیکھتا رہا چہرہ حسین کا۔ تو میں ایک غریب ہوں، کس طرح کربلا جاؤں، میں غریب ہوں کس طرح کربلا جاؤں، یہ ایک طریقہ ہے آسان دیکھ لیتا ہوں۔ میں غریب ہوں کس طرح کربلا جاؤں، یہ ایک طریقہ ہے آسان دیکھ لیتا ہوں کہ جب حسین کے چہرے کی یاد آتی ہے میں اپنے گھر پہ ہی قرآن دیکھ لیتا ہوں۔ کہ جب حسین کے چہرے کی یاد آتی ہے میں اپنے گھر پہ ہی قرآن دیکھ لیتا ہوں، میں اپنے گھر پہ ہی قرآن دیکھ لیتا ہوں۔ تو کبھی دجلہ اور کبھی القمہ میرے سامنے سے گزر گئی، کبھی دجلہ اور کبھی القمہ میرے سامنے سے گزر گئی، میری پیاس آپ ہی بجھ گئی سوئے کربلا جو نظر گئی۔ کبھی دجلہ اور کبھی القمہ میرے سامنے سے گزر گئی، میری پیاس آپ ہی بجھ گئی سوئے کربلا جو نظر گئی۔ میں جرے حسین کہوں گدا جو جنا کو اس کا پتہ چلا، کیا طے زمین کا فاصلہ مجھے ڈھونڈنے میرے گھر گئی، کیا طے زمین کا فاصلہ مجھے ڈھونڈنے میرے گھر گئی۔ اور شعر دیکھیں کہ نہ طواف کعبہ حق کیا نہ میں کربلا ہی کو جا سکا۔ توجہ چاہوں گا، میں در حسین کہوں گا جو جنا کو اس کا پتہ چلا کہ یہ طے زمین کا فاصلہ مجھے ڈھونڈنے میرے گھر گئی، مجھے ڈھونڈنے میرے گھر گئی۔ نہ طواف کعبہ حق کیا نہ میں کربلا ہی کو جا سکا، یہ خیال آتے ہی ذہن میں میری تعزیے پہ نظر گئی، یہ خیال آتے ہی ذہن میں میری تعزیے پہ نظر گئی، یہ خیال آتے ہی ذہن میں میری تعزیے پہ نظر گئی۔ تو اے زمانے تجھے ہے فخر کہ تو بنجروں میں نماز پڑھتا ہے، اے زمانے تجھے ہے فخر کہ تو بنجروں میں نماز پڑھتا ہے۔ ارے کربلا جا کے دیکھ میرا حسین خنجروں میں نماز پڑھتا ہے، خنجروں میں نماز پڑھتا ہے۔ تو حضرت گرامی بیٹی فاطمہ کس کی؟ رسول کریم کی۔ تو ماں اگر فاطمہ ہو، باپ سید الاولیاء ہو، تو بیٹے تو خود بخود سید الشہداء ہوتے ہی ہیں۔ ماں اگر بے حیا ہو تو اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے، ماں کا کردار بلند ہو تو اولاد کا کردار بلند ہوتا ہے۔ ماں اگر عاشق علی ہو تو بیٹے ولی پیدا ہوتے ہیں، اور ماں اگر فاطمہ ہو تو بیٹے ابن علی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت اسماء بنت امیس بارگاہ رسول میں بڑی گھبرائی ہوئی آتی ہیں اور آ کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑا ہی ہولناک خواب دیکھا ہے۔ حضور مسکرائے، جانتے تھے، پھر پوچھتے ہیں اچھا چچی کیا دیکھا؟ اب یہاں پر جس کے دماغ میں خرابی ہے وہ کہتا صاحب معلوم تھی تو پوچھ کیوں رہے؟ اگر وہ پوچھتے رہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ بھئی دل کی بات دل میں رہ جاتی، ہم تک کیسے پہنچتی؟ وہ کہتے کہ رسول کو معلوم نہیں تھی۔ ارے معلوم نہ ہوتی تو رسول کیسے؟ رسول تو وہ ہے جو ہر بات جانتا ہے۔ حضرت گرامی یا رسول اللہ بڑا ہولناک خواب دیکھا ہے۔ رسول پوچھتے ہیں چچی بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے یا رسول اللہ توجہ چاہوں گا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے چاقو لیا اور آپ کے پیٹ آپ کے شکم مبارک کے گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور وہ میری جھولی میں ڈال دیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو رسول کہتے ہیں اے چچی یہ ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو بڑا حسین خواب ہے، یہ اتنا حسین خواب ہے کہ سنو
میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جو میرا ہی ایک ٹکڑا ہوگا اور اس کو تم گود میں لو گے. حسین و منی والا میں حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حضرت گرامی ایسے ہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر حسین پیدا ہوتا ہے. جب حسین پیدا ہوئے رسول مسکرائے، رسول مسکرائے تو کائنات مسکرائی، کائنات مسکرائی، تمام جن و ملک، حور و غلمان، انسان، انبیاء و مرسلین سب کے سب رسول کریم کی خوشی میں شریک ہو گئے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت لے کر کے اللہ پاک کی طرف سے مبارکبادی کے تحفے لے کر جانے لگے، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے کہ راستے میں زمین و آسمان کے درمیان ایک فرشتہ جس کو آپ پطرس کہتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان پڑا ہوا تھا، سزا میں تھا. سزا میں کیوں تھا کہ ایک بہت تیز اڑنے والا فرشتہ تھا، اس سے زیادہ تیز کوئی نہیں اڑتا تھا. ایک دن اس کو اپنی اڑان پر، اپنی پرواز پر گھمنڈ ہو گیا، غرور ہو گیا. دیکھو اللہ پاک کو سب کچھ پسند ہو سکتا ہے لیکن گھمنڈ پسند نہیں ہو سکتا. سب کچھ معاف کر دیتا ہے لیکن جب غرور کی بات آئی نا تو 6 کروڑ سال نماز جو پڑھتا تھا نہیں، صرف ایک سجدے کے غرور میں 6 کروڑ سال کی نماز بھی اس نے منہ پہ مار دی. تو جس کو اپنی عبادت کا غرور پسند نہیں ہے اسے طاقت کا غرور، دولت کا غرور، سیاست کا غرور، حکومت کا غرور، خوبصورتی کا غرور کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو فطرس کو بھی غرور ہوا تھا کہ مجھ سے تیز کوئی نہیں اڑ سکتا. اللہ کو غصہ آیا، جلال ہے، اچھا ہماری دی ہوئی چیز پر اتنا اتنا رہا ہے کہ دوسروں کو نیچا مان رہا ہے. بس جس نے دوسروں کو نیچا سمجھ لیا وہ خود نیچا ہو. اور شیطان کی خطا کیا تھی؟ اللہ کو تو مانتا ہی تھا، آدم کو سجدہ نہیں کرو، وہ مٹی کا ہے، تو نیچا مانے گا تو خود نیچا ہو جائے گا. حضرت گرامی آج لوگ خاندان کا غرور، اپنے عمل کا غرور، کردار کا غرور سب کر کے استعمال کرتے ہیں اور لوگ دوسروں کو چھوٹا مانتے ہیں. مگر سنو، فطرس نے کہا مجھ سے تیز کوئی نہیں اڑ سکتا. اللہ نے پر چھین لیے، نامعلوم کب سے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن آج جیسے ہی جبریل اور فرشتوں کی بھیڑ کو زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا، فطرس پوچھتا ہے اے جبریل تم کہاں جا رہے ہو؟ اے جبریل تم کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا رسول کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو فطرس بولا ہے مجھے بھی لے چلو. اچھا جبریل نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تو عذاب میں تجھے کیوں لے جاؤں، کیونکہ جبریل بھی جانتے تھے کہ آج رسول کی رحمت جوش پر ہے، آج رسول خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، آج کچھ ایسا ویسا ہوگا نہیں. انہوں نے فطرس کو ساتھ لے لیا. اب جیسے ہی مولا کائنات کے گھر میں فرشتوں کو آنا شروع ہوا، اترنا شروع ہوا، رسول کو مبارکباد پیش کی، رسول نے مبارکباد قبول کی، خوش ہوئے. فطرس کو گود میں دیکھا جبریل کے پاس. جبریل یہ کون ہے؟ فطرس. رسول کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اللہ یہ فطرس ہے. رسول مسکرائے. رسول نے بھی یہ نہیں کہا یہ تو عذاب میں تھا، اللہ سے بغیر پوچھے تم کیوں لائے ہو؟ کہا بھائی یہ کیوں آیا ہے؟ کہا یہ بھی آپ کے حسین کی خوشی میں شریک ہونے آیا ہے. کہا اچھا اگر یہ حسین کی خوشی میں شریک ہونے آیا ہے تو جاؤ اسے حسین کے جھولے سے رگڑ دو، حسین کے جھولے سے مس کر دو. تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء لکھتے ہیں کہ حسین کے جھولے سے فطرس کو رگڑنا تھا. وہ فطرس کہ جس کے پر کھو گئے تھے، چھین لیے گئے تھے، حسین کے جھولے سے رگڑتے ہی اس فطرس کو کھوئے ہوئے پر مل گئے. اور پھر فطرس وہی جملہ دہراتا ہوا. کون سا جملہ؟ وہی جو پہلے جس جملے کے لیے اس سے پر چھینے گئے تھے کہ مجھ سے تیز کوئی نہیں اڑ سکتا. آج پھر جیسے ہی فطرس کو پر ملے، فطرس کہتا ہے لو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے تیز کوئی نہیں اڑ سکتا. مگر اس بار فطرس کے پر نہیں چھینے. وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ کل وہ اپنی طاقت کے غرور میں بول رہا تھا، اپنی طاقت کے بھروسے پر بول رہا تھا، اور آج حسین کی رحمت کے بھروسے پر بول رہا تھا. آج اس نے خود پر غرور نہیں تھا، کسی رحمت والے کے غرور تھا، ناز تھا. حضرت گرامی فطرس اڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فطرس کے مسئلے کو حل کر دیا. کیسے حل کر دیا کہ فطرس کو پریشانی آئی، آپ نے فطرس کو حضرت امام حسین کے جھولے سے مس کرا دیا. یا رسول اللہ آج ہمیں پریشانی آتی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں مس ہونے جائیں؟ جب رسول کی رحمت سب کے لیے برابر ہے
تو فطرس کو تو تم نے اس دور میں حسین کا جھولا دے دیا، فطرس اس سے مس ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ آج حسین کا جھولا نہیں ہے، ہم اپنے مسئلوں کو حل کیسے کریں؟ آواز آئے گی نادان، رسول کی رحمت سب کے لیے برابر ہے، کل بھی رحمت برابر تھی، آج بھی رحمت برابر ہے، کل کو بھی رحمت برابر رہے گی۔ کل بھی رسول نے امام حسین کو دیا تھا، آج بھی حسین موجود ہے۔ سنو سنو، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ تم یہ کہتے ہو نا کل حسین کا جھولا تھا، آج کیا ہے؟ ہم کیسے مسئلے کا حل کریں؟ ہم کیسے کھوئے ہوئے پر پائے؟ سنو سنو، اگر کل حسین کا جھولا تھا، آج اگر جھولا نہیں ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ اگر جھولا نہیں ہے حسین کا تو حسین کا تعزیہ تو موجود ہے۔ حسین کا جھولا نہیں ہے مگر تعزیہ تو ہے، تم تعزیے سے مس ہو جاؤ، تم تعزیے کو چوم لو، انشاءاللہ کھوئے ہوئے پر پا جاؤ۔ تو حضرت گرامی وہ حسین ابن علی علیہ السلام کہ جس پر کروڑوں درود ہو، کروڑوں سلام ہو، کہ جن کی پیدائش پر حور و غلمان مبارکباد پیش کرنے آئے، جن کی پیدائش پر فطرس کو کھوئے ہوئے پر ملے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا، مذاق زندگی بے سردی پیدا نہیں ہوتا، جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن وہ بھی سجدہ ہو، مگر بے سر کٹائی عشق کا سجدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ سر وہ سر ہے جو رب کی راہ میں جھک جائے، موقع نہ ہو جھکنے کا مگر جھک جائے، اور جب قتل و نماز ایک ساتھ آ جائے تو تلوار اٹھنے سے پہلے سر جھک جائے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے بارے میں یہ مقام حسین کا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ اور نگاہ رسول میں کروڑوں سلام ہو اس جگر گوشے بطول پر کہ جس کے لیے امام الانبیاء خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر آتے ہیں، ارب و درود ہو اس جگر گوشے بطول پر کہ جس کے لیے کہ جو اس حیدر کرار کے دلبند پر، جو تاجدار انبیاء کی پشت مبارک پر اگر نماز میں بھی سوار ہو جائے تو امام الانبیاء جب تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائے، جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائے، اس وقت تک نہ اٹھ جائے جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائے۔ خاصہ رب داور پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنہ آب خنجر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ شفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، حسین مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، حسین صبر اللہ کی سلطنت کا شہریار ہے، حسین مہر نبوت کا سوار ہے، حسین روشنی کا مینار ہے، حسین مطلع انوار ہے، حسین محمد عربی کے دل کا قرار ہے، حسین حجرہ فاطمہ کی بہار ہے، حسین خالق کائنات کا عظیم شاہکار ہے، حسین نوجوان جنت کا سردار ہے، حسین شہیدان محبت کا قافلہ سالار ہے، حسین عزم و یقین کی تلوار ہے، حسین کا چہرہ مطلع انوار ہے، اور حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار، حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین تھا، جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین تھا، مثال مرتضیٰ جس کا تحور وہ حسین، وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور موت کا استقبال کر کے بارگاہ خداوندی میں کبھی عباس کے بازو دے دیے، کبھی اکبر کی جوالی دے دی، کبھی قاسم کا گل بدن دے دیا، کبھی علی اصغر کا حلق دے دیا، کبھی حضرت سکینہ کی بالیاں دے دی۔ وہ حسین کہ یزیدی جس کو مٹانے آئے تھے مگر مٹا نہ پائے، جس کو ہرانے آئے تھے مگر ہرا نہ پائے،
یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے عباس کے بازو کاٹ لیے، حسین ہار گیا۔ یہ سوچ رہے تھے ہم نے علی اکبر کی جوانی پامال کر دی، حسین ہار گیا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے قاسم کو لوٹ لیا، حسین ہار گیا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے خیموں میں آگ لگا دی، حسین ہار گیا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے عورتوں کو قید کر لیا، حسین ہار گیا۔ مگر یہ نہ کی غلط فہمیاں تھی، ایسی غلط فہمی تھی کہ یہ سوچ رہے تھے جب آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں تو حسین کا دل ڈوب رہا ہے، مگر نہیں بھول گئے تھے کہ تم جس حسین کے گھر میں آگ لگا رہے ہو تو سنو، آل بھی باقی رہی، قرآن بھی موجود ہے۔ آل بھی باقی رہی، قرآن بھی موجود ہے۔ آگ خیموں میں لگی لیکن جلا کچھ بھی نہیں۔ زین العابدین کی شکل میں اولاد موجود رہی اور حسین کی شکل میں قرآن موجود رہا۔ نیزے پر چڑھ کر اعلان کرنے والا حسین صاف صاف کہہ رہا تھا کہ نہ تم سے کبھی دین مٹا ہے نہ مٹ سکے گا، نہ تم سے نبی کا نام مٹا ہے نہ مٹ سکے گا، نہ تم حق کو مٹا سکے نہ تم مٹا پاؤ گے۔ حضرت گرامی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے علی اکبر کی لاش کو پامال کر دیا، ہم جیت گئے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے سکینہ کی بالیاں چھین لی، ہم جیت گئے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جیت چکے ہیں، مگر ان کی غلط فہمی اس وقت بالکل دور ہو گئی، بالکل مایوس ہو گئے کہ جب دربار میں جا کر کے حضرت زینب خطبہ دیتی ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر لوٹ لیے، ہم جیت گئے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھروں میں آگ لگا دی، ہم جیت گئے۔ یہ لوٹ کھسوٹ کرتے جا رہے تھے، بچوں کو مار رہے تھے، پیسہ رکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے ہم جیت گئے۔ لوٹتے لوٹتے دربار تک پہنچ گئے تو کیا ہوتا ہے، شاعر لکھتا ہے کہ ایک جمع اکبر ہے اور ایک اصغر بے شیر ہے، ایک جمع اکبر ہے اور ایک اصغر بے شیر ہے، یہ علی مرتضیٰ کے خون کی تاثیر ہے۔ یہ سوچ رہے تھے خیمے لوٹ لیے، حسین ہار گئے۔ یہ سوچ رہے تھے خیمے لوٹ لیے، بچی کی بالیاں چھین لی، حسین ہار گئے۔ مگر سنو، ایک جمع اکبر ہے اور ایک اصغر بے شیر ہے، یہ علی مرتضیٰ کے خون کی تاثیر ہے۔ ارے شام کے دربار میں خطبہ یہ زینب نے دیا، ارے کتنا لوٹو گے، ہماری عرش تک جاگیر ہے۔ کتنا لوٹو گے، کہاں تک لوٹو گے، ہماری عرش تک جا ہار گئے۔ اور رہی صحیح کسر، جو کچھ تھوڑی بہت غلط فہمی خوش فہمی ان کے دلوں میں رہ گئی تھی، وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے قید خانے میں پوری کر دی۔ یزید کا بیٹا مردود آتا ہے اور آ کر کے قید خانے کے سامنے زین العابدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یزید بادشاہ بن چکا تھا، اس کے نام کی نوبت بج رہی تھی۔ اس زمانے کا جو سنگیت جو کچھ بھی ہوگا، جیسی وہ بجی تو یزید کا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہتا ہے، اے علی دیکھ، یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، تیرے باپ کی نوبت کب بجے گی؟ امام علی علیہ السلام کے لاڈلے امام زین العابدین علیہ السلام نے گردن جھکا لی، یہ سمجھا کہ یہ ہار گئے۔ ان کے پاس جواب نہیں، ارے نادان، تو نہیں جانتا یہ امام ابن امام ابن امام، اماموں کا بیٹا اور اماموں کا باپ ہے۔ اگر یہ خاموش ہوتا ہے تب بھی خدا کے حکم سے خاموش ہوتا ہے، اور بولتا ہے تب بھی خدا کے حکم سے بولتا ہے۔ یہ ہارے نہیں تھے، اصل میں جواب نہیں تھا، وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، یزید کے بیٹے کو غرور کیے ہوئے کہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، تیرے باپ کی نوبت کب بجے گی؟ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو زین العابدین بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں، لے یزید کے بیٹے سن لے، یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے۔ تیرے باپ کی نوبت آج بج رہی ہے، کل نہ بجے گی، میرے باپ کی نوبت آج بھی بج رہی ہے، کل بھی بجے گی، بجتی رہے گی۔ اور سن، ہم تیرے باپ کی نوبت نہیں بجاتے ہیں، تیرے دادا کی نوبت نہیں بجاتے، اگر ہاں تیرے باپ دادے مسلمان کہلائیں گے تو قیامت تک ہمارے باپ کی نوبت بجائیں گے۔ نہ ہم گلوں کی نخاروں کی بات کرتے ہیں، نہ ہم گلوں کی نخاروں کی بات کرتے ہیں، فقط رسول کے پیاروں کی بات کرتے ہیں۔ نہ ہم گلوں کے نخاروں کی بات کرتے ہیں، فقط رسول کے پیاروں کی بات کرتے ہیں۔ جو ہم رسول کے پیاروں کی بات کرتے ہیں، کلام پاک کے پاروں کی بات کرتے ہیں۔ جو ہم رسول کے پیاروں کی بات کرتے ہیں، کلام پاک کے پاروں کی بات کرتے ہیں۔ اور اذان سن کے یہ بولے یزید سے عابد کہ تیرے لوگ ہماروں کی بات کرتے ہیں، کہ تیرے لوگ ہماروں کی بات کا، ہم تیروں کی بات نہیں کرتے، تو کرتا ہے ہماروں کی بات۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ لو ہم سے سنو کیا حسین ہے، رام والو
हाय हाय नाज़िश मूसा हुसैन है जाने खलील रूह मसीहा हुसैन है अय्यूब का सबर की दुनिया हुसैन है अय्यूब क्या है सबर की दुनिया हुसैन है सरदारे अंबिया का नवासा हुसैन है दारे अंबिया का नवासा हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है बहिश्त कर ज़िवा से पूछ लो सूरत कैक कसीदा कसीदा है कुरान से पूछ लो सरदे के दी बचाया है ईमान से पूछ लो प्यासा रहा से पूछ लो से पूछ लो तशना लबों का सैयद हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है जन्नते को नाज है कि मेरा रंग वो भी है इस्लाम को है फख्र मेरी आबरू भी है और ईमान किए ज़बां है मेरी गुफ्तगू भी है असग़र के खून से पेश खुदा ज़ुल्फ़िकार भी है असग़र के खून से पेश खुदा भी है दावा है को मेरी तमन्ना हुसैन है दावा है को मेरी तमन्ना हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है ये नूरे हक़ है अर्श के तारे गवाह है अल्लाह की किताब के पार गवाह सुनिए हजरात तवज्जो। इंसान नफस है दर्द के मारे गवाह है इस बात पे कुरान के नारे गवाह है इस बात पे कुरान के नारे गवाह कौसर है जिसकी मौज वो दरिया
फातह खैबर लिए हुए दिल में सी बात हसन पाया बर लिए हुए दिल में सी बात हसन पाया बर लिए हुए अब जिस शराब में देखी ये यकता हुसैन है जिस शराब में देखी ये यकता हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है आया जो करे भला में वो कौन नेकाई हाय हाय ज़र्रों ने पहले उठ के अदब से ओह। किया सलाम बोली जमीन के हाय हाय मुझको मिली इज्जत दवा रोशन रहेगा आज से तो हश्र में रोशन रहेगा आज से तो हश्र मेरा नाम मेरे लिए पयाम बताता हुसैन है मेरे लिए पयाम बताता हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है की बुलंदी यो का ठिकाना कोई नहीं वो बैर है कि जिसका किनारा कोई नहीं तारीख का कायनात में ऐसा कोई नहीं खलकत में इसकी शान का बाजा कोई नहीं खलकत में इसकी शान का बाजा कोई नहीं एक शाहकार खालिक यकता हुसैन है शाहकार खालिक यकता हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है तो आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है। तो हज़रत गिरामी इसने जो कहे दिया था वही करके दम लिया हाथ अपना जालिमा के हवा ले नहीं किया इसने यजीदियत को ही बर्बाद कर दिया झूठा यजीद हो गया सा हुसैन है आका हुसैन है मेरा मौला हुसैन है। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का। हुसैन का ये सिलसिला हुसैन तक खत्म नहीं हुआ नूरानी सिलसिला आगे बढ़ता गया किरदार हुसैन आगे बढ़ा हजरत ज़ैनुल आबिदीन को मिला ज़ैनुल आबिदीन ने आगे मोहम्मद बाकर को बचाया मोहम्मद बाकर ने हजरत जाफर को पहुंचाया जाफर से होते होते इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला आज ख्वाजा हो वारिस हो साबिर हो सब तक पहुंचाया। औलाद रसूल का किरदार अगर किरदार न होता तो शायद दुनिया खत्म हो गई होती।
وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو 40 برس تک کربلا کے غم میں روتا رہا مگر ایک پل کو بھی اپنے مولا کائنات کا اپنے دادا کا کردار نہیں بھولا۔ آئیے تاریخ کا ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صرف جذبات کا نام مجلس نہیں ہونا چاہیے، صرف داد و تحسین اور واہ واہی کا نام مجلس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ سبق